السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو ان بہنوں کے لیے ہے جن کی شادی کو 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے یا 10 سال سے زیادہ کا، اور جو یہ محسوس کر رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ پہلے جس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کرتے تھے یا جس طرح کا رویہ تھا یا جس طرح سے وہ خیال رکھتے تھے آپ اس طریقے سے نہیں رکھ رہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آپ ان کو اسی طرح سے ہی ان کے ساتھ ان کا خیال رکھ رہی ہیں، ان کا ساتھ دے رہی ہیں جیسے آپ 10 سال پہلے، یا کہنا چاہیے کہ شادی کے شروع کے دنوں میں یا 10 سالوں میں جس طرح سے آپ ان کا خیال رکھتی رہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتی رہیں، کیا 10 سال کے بعد بھی آپ ان کے سامنے اسی طرح سے آ رہی ہیں، اسی طرح سے خیال رکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، پتہ ہے مرد کب اس طرح سے ہوتا ہے جب بیوی توجہ دینا چھوڑ دیتی ہے اور دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو منسلک کر لیتی ہے اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، تمام مردوں کی ایک جیسی ہی سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو جوان ہی سمجھتے ہیں، چاہے وہ شادی کے پہلے دن سے لے کر اور شادی کے چاہے 10 سال ہو گئے ہوں یا 15 سال ہو گئے ہوں، تو وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے ہی مینٹین بھی رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی طرح سے ہی جوان سمجھتے ہیں۔ لیکن عورت جو ہے نا، وہ بچوں کے ہونے کے بعد اور اپنی ایج کے ساتھ ساتھ کافی کمزور ہوتی جاتی ہے، لیکن ہمت پھر بھی عورت کو ہی دکھانی ہوتی ہے اور پہلے جیسے اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں لانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اگر تو عورت چاہتی ہے کہ مرد یعنی اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر نہ جائے اور دوسری کسی عورت کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات نہ ہوں، تو یہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنی صحت کو پہلے جیسا لانے کی کوشش کرے۔ اس کے ہاتھ میں ہے، اپنے آپ کو اچھے لباس پہنائے، اچھے کپڑے پہنے، بن سنور کے اپنے شوہر کے سامنے آئیں، ہنسے بولیں، اور اگر آپ کا شوہر پھر بھی توجہ نہیں دے رہا تو چڑھیں نہیں اور بلکہ انجوائے کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اگر آپ کا ویٹ بڑھ گیا ہے تو اس کو ایکسرسائز کر کے جو ہے اپنے ویٹ کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں، کھانے اچھے بنائیں، تو آپ انوالو رہیں، کیونکہ دیکھیں بیوی کی جو بھی تعلقات اپنے شوہر کے ساتھ ہیں وہ شوہر بھولتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی مصروفیت بڑھا دیں گی اور پہلے جیسی ہو کر، اور کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں، تو ضرور شوہر کو بھی انشاءاللہ احساس ہوگا۔ اور دعا کرتی رہیں، سب سے بڑھ کر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، لیکن آپ نیگیٹو نہ سوچیں۔ دیکھیں، وہ شوہر ضرور پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا جب آپ پہلا جیسا اس کا خیال رکھیں گی، اس سے پیار کریں گی اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھیں گی۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بدقسمت ہوتے ہیں ایسے شوہر جو اپنی اچھی بیوی ہونے کے باوجود کسی دوسری عورت میں اپنا دھیان لگا لیتے ہیں یا ان کے ساتھ ناجائز تعلقات لگا لیتے ہیں۔ یا دیکھیں، ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ جو عقلمند عورت نا وہی ہوتی ہے، یا عقلمند بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی نفسیات کو سمجھ لے۔ دیکھیں کہ آپ نے یہ جملہ اکثر سنا ہوگا نا کہ بیوی جو اپنے مٹھی میں اپنے شوہر کو کر لیا یا کس طرح سے قابو کر لیتی ہے۔ دیکھیں، سمجھداری کی بات یہی ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی کیا نیچر ہے، ان کی کیا نفسیات ہے۔ بس جو آپ عورت یہ سمجھ لے تو سمجھ لیں کہ اس نے زندگی میں کامیابی حاصل کر لی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب ہسبینڈ جو ہے اپنی وائف کے نخرے اٹھاتے ہیں، ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے رکھتے ایک ٹائم پیریڈ ایسا آتا ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں کہ بیوی ان کے نخرے اٹھائے، ان کی فرمائشیں پوری کرے۔ یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ عورت کے لیے یہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنے شوہر کو قابو میں کرنا ہے یا اپنی مٹھی میں کرنا ہے تو اس کو اپنے شوہر کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلانا پڑے گا، جیسا وہ چاہتا ہے، جس طریقے سے وہ اپنے نخرے اٹھوانا چاہتا ہے اسی طرح سے آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہاں، کوئی ناجائز طریقہ کار نہ ہو، کوئی حرام کام نہ کریں، اور باقی اور اگر وہ نہیں راہ راست پہ آتا تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔